ابھی بچے ہم ڈسکس کریں گے علم بیان کو. کوئی بھی تقریر کرتے ہیں یا کوئی تحریر ہوتی ہے نا جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ جو تقریر ہے یا وہ جو تحریر ہے اس کی جو خوبیوں کا ذکر ہے اور اس پہ جو بحث کی جاتی ہے نا اس کی جو خوبصورتی پر، ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کا علم بیان. اسے علم بیان کہتے ہیں. تقریر یا تحریر جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرتا ہے، تو وہ بے شک تقریر ہے یا وہ تحریر ہے تو اس کی جو خوبیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان خوبیاں کا جو ذکر ہے اس پہ بحث کو علم بیان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے پاس نا کچھ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل روزمرہ اور محاورے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. مطلب سیم ڈیفینیشن سیم ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے، وہ آپ جب غور سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، روزمرہ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا معنی اور ایک ہوتا ہے لغوی معنی جسے ہم کہتے ہیں مفہوم. ٹھیک ہے، لغوی معنی یا مفہوم جسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ لغوی معنی یا مفہوم کو اصطلاح. کلیئر یہاں تک؟ اب جو روزمرہ ہے نا یہ عام جو بات چیت ہے اہل زبان کی، ٹھیک ہے، اہل زبان کی جو گفتگو کا انداز ہے یا بات چیز ہے معمول کی، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں روزمرہ اہل زبان کی. جو چیز وہ بولتے ہیں اہل زبان کی بات چیت کا جو طریقہ ہے وہ ہو گیا روزمرہ. لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز بولی جائے گی وہ روزمرہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میں کچھ مثالیں پہلے دے دوں. مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا سلوات، اس کا معنی بیسیکلی کیا ہے؟ دعا. بیسیکلی تو اس کا معنی کیا ہے؟ دعا. لیکن ہم اس کو کس زمرے میں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس کو نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے روزمرہ. اس کا لغوی معنی یعنی کہ اس کا جو مفہوم ہے، جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے نماز. بیسیکلی اس کا معنی ہے دعا. تو امت مسلمہ جو ہے روزمرہ میں یہ کس زمرے میں آئے گا؟ اس کا مطلب ہوگا نماز. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ایک اور بات بولتے ہیں جی، دو چار، ٹھیک ہے، یا چار چھ، یہ ہم روز بولتے ہیں یا نہیں بولتے اہل زبان؟ آٹھ دس، انیس بیس، سو دو سو وغیرہ. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو روزمرہ اہل زبان استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ جو میں نے ابھی ورڈز بولے ہیں، دو چار، چار چھ، آٹھ دس، سو دو سو، یہ تو اہل زبان بولتے ہیں، اسے ہم روزمرہ کریں گے. کبھی آپ نے سنا 11 15 عام طور پہ عمومی، یا 9 15؟ کبھی یہ سنا آپ نے 9 15 یا 11 15؟ نہیں نا. تو یہ روزمرہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چلو مثال اور دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل بشیر اور نذیر کو 10 روپے نقد اور بصیر، ٹھیک ہے، پہلے میں نے ورڈ بولا ہے بشیر اور نذیر، ٹھیک ہے، دوسرا میں نے نام بولا تھا بصیر اور نصیر. ٹھیک ہے. پہلے میں نے کہا بشیر اور نذیر کو 10 روپے نقد ملے.
اور بصیر اور نصیر کو 5 کتابیں انعام میں ملی. اب یہ جو جملہ ہے ڈائپر چیک کرو. اس میں غلطی ہے. روزمرہ میں ہم اس کو کیسے بولیں گے؟ ہم بولیں گے بشیر اور نذیر کو 10 روپے نقد ملے. اسی طرح نہیں کی بھی ہے ریبا ابھی. پہلے ہم نے صرف ایک دفعہ 10 کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب جو ہے سوری انعام جو ہے کتابیں وہ بھی ہم نے اسی طرح ایک دفعہ استعمال کی. لیکن جب روزمرہ میں ہم بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے بشیر اور نذیر کو 10 روپے نقد ملے. بشیر اور نذیر کو 5 کتابیں. ٹھیک ہے. 5 کتابیں انعام میں ملی. اس سے بھی آسان اگر میں اگزامپل دوں، ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا مترادف الفاظ میں دن. اس کا مترادف ہم نے پلیز روز، دوسرا پھر یوم. یہ ہم نے پڑھے تھے نا مترادف. اگر ہم اس کو روزمرہ میں استعمال کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ میں روز مدرسے جاتا ہوں. میں دن مدرسے جاتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے. یہ جو پہلا جملہ ہے یہ روزمرہ ہے اور ہم اسے بولتے بھی ہیں میں روز مدرسے جاتا ہوں. اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہے، بولتے ہوئے بھی سننے ہوئے بھی بالکل کسی قسم کی کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. اب دوسرے جملے پہ غور کریں میں دن مدرسے جاتا ہوں تو یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اوپر والا جو ہے وہ روزمرہ ہے، نیچے والا بھی ٹھیک ہے. لفظ دن کا مطلب روز ہی ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہے، وہ روزمرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر دن کے ساتھ کو لگا دیں، ٹھیک ہے، اگر دن کے ساتھ میں دن کو مدرسے جاتا ہوں پھر یہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اگر دن کی جگہ آپ یہاں پہ لگا دیں میں روز کو مدرسے جاتا ہوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو روزمرہ ہے وہ اہل زبان کی گفتگو اور بات چیت کا طریقہ ہے اور اسی کو ہم اسی کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. میں اب دیکھیں نا یہاں پہ اگر لکھتے ہیں میں دن میں مدرسے جاتا ہوں یا میں دن کو مدرسے جاتا ہوں، اب یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہاں پہ آپ لگا دیں میں روز کو مدرسے جاتا ہوں یا میں روز میں مدرسے جاتا ہوں تو یہ دونوں غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. روزمرہ کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میں دن کو مدرسے جاتا ہوں یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر میں دن کی جگہ آپ لگا دیں میں روز کو مدرسے جاتا ہوں تو وہ غلط ہوگا. ونس اگین میں نے یہ کہا، دوبارہ سنیں آپ نے کنفیوز کر لیا اپنے آپ کو، میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں. یہ دیکھیں میں روز مدرسے جاتا ہوں یہ ٹھیک ہو گیا نا، یہ روزمرہ. اگر میں لکھوں میں دن مدرسے جاتا ہوں تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ نے دن لگانا ہے تو پھر یہ آئے گا میں دن کو مدرسے جاتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو گیا، یا میں دن میں مدرسے جاتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اگر یہاں پہ آپ لگاتے ہیں میں روز کو مدرسے جاتا ہوں تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر میں روز میں مدرسے جاتا ہوں تو یہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ آ گئی بچے؟ میں نے یہ کہا بے شک دن اور روز کا مطلب سیم ہے لیکن ان کا استعمال روزمرہ جو ہے جو ہم اہل زبان بات کرتے ہیں اس بات کو جس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ چیز جو ایگزیکٹ ہے وہ روزمرہ ہے. اس کا متبادل لفظ لگا کے آپ جب اس استعمال کریں گے تو وہ غلط کنسیڈر کیا جائے گا. آپ سمجھ آ گئی بچے؟ کنفیوژن دور ہوئی آپ کی؟ اچھا جی. اب جو محاورہ ہے نا بیسیکلی
محاورہ اور روزمرہ، اس میں فرق یہ ہے کہ یہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے جسے آپ سمپل بول لیں سمجھنے کے لیے ایڈیمز. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا روزمرہ میں ہم نے الفاظ کو ان کے حقیقی معنی میں استعمال کیا، محاورے کے اندر ہم اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. محاورہ بھی بات چیت ہے، گفتگو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چاہے یہ اہل زبان کے مطابق ہو یا نہ ہو، اصطلاح علم میں اسے کلمے یا کلام کو محاورہ ہی کہتے ہیں، بے شک وہ اہل زبان کے مطابق ہو یا نہ ہو. جیسے کہ لفظ جو ہے 3 5، اب یہ کیا ہے؟ کاؤنٹنگ ہے. 3 5 کیا ہے؟ کاؤنٹنگ ہے نا، 3 اور 5. لیکن اب اس کے اگر لغوی معنی آپ لیں تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آئے گی 3 5 کرنا سے کیا مراد ہے؟ لڑائی جھگڑا. ایسے ہی ہے نا، 3 5 کرنا سے کیا مراد ہے؟ لڑائی جھگڑا. اسی طرح اگر یہ کیا ہو گیا، اچھا جی، اسی طرح اگر آپ ایک اور دیکھیں 7 5 کرنا، یہ بھی اس سے مراد مکاری یا عیاری کے ہیں، ٹھیک ہے. یا اگر آپ دیکھیں سبز باغ دکھانا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں یا آپ جب بھی کسی کو سبز باغ جو ہے ہرے ہرے باغ کی جو ہے سیر کروانے جا رہے، نہیں. سبز باغ دکھانا آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو سنہرے خواب دکھانا، ٹھیک ہے. آگ بگولا ہونا سے مراد ہے غصہ کرنا. اب دال نہ گلنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ پانی کھارا تھا یا آگ جو ہے وہ اچھی نہیں جل رہی تھی اس لیے دال جو ہے نا وہ نہیں گلی. اس سے مراد ہے کہ اس کی بات نہ بننا، اس کا کام نہ ہونا، ٹھیک ہے. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف کرنا. تو جب آپ الفاظ کو ان کے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ محاورہ. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی یہاں تک کلیئر ہے. پھر آ جاتے ہیں جی، اچھا یہ نا محاورے بہت ضروری ہیں. پی ایم ایس میں یہ تقریباً 15 نمبر کے آتے ہیں، تقریباً 10 سے 15 نمبر کے، ٹھیک ہے. اور اردو کے جو آپ کا ویسے پیپر ہوتا ہے لٹریچر والا اس میں تو کافی زیادہ آتے ہیں، لیکن جو آپ کا 1 پیپر ایم سی کیوز ہے اس میں بھی یہ 2 3 آ ہی جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ضرب الامثال. ضرب، میں وہ کلر چینج کر رہا تھا پین کا. اچھا، ضرب سے مراد ہے بیان کرنا. ضرب سے کیا مراد ہے؟ بیان کرنا. اور امثال جو ہیں وہ ہے جمع مثل کی، ٹھیک ہے. مثل کی جمع کیا ہے؟ امثال. اور مثل جو ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مثال، ٹھیک ہے، اگزامپل. تو ضرب الامثال سے کیا مراد ہے؟ مثالیں بیان کرنا، جسے ہم اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں اور ضرب الامثال بھی کہتے ہیں. ایک جو مثال ہے وہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
لیکن اس کے اندر یا تو کوئی پورا کا پورا قصہ ہوگا یا کوئی پورا کا پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہاوت یہ جو ہے جی بچے میں پرووائڈ کر دوں گا. جی بچے جب آپ کا 20 مارکس کا جو ہوتا ہے نا جی کے کا پورشن آپ کے انگلش لیکچرشپ کے ٹیسٹ میں پی پی ایس سی میں، تو اس میں 2 MCQ اردو کے بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بچے لسٹ پرووائڈ کر دوں گا، بے فکر ہیں آپ. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہاوت کی کہ جو مثال ہے وہ ایک مثال چند الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی واقعہ یا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہو جاتا ہے. میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مثال ہے، آپ نے کبھی سنی ہو شاید، لیکن پڑھی ضرور ہوگی، پوری کہانی پڑھی ہوگی. یہ اپنے کہانی نا میرے خیال میں ہم نے اردو میں پڑھی ہوئی ہے. بخشو خالہ بی چوہا ماؤس لنڈورا ہی بھلا. اب ہوا کیا، بلی بہت بھوکی تھی. بلی کو خالہ بولتے ہیں نا، تو بلی بہت بھوکی تھی. چوہا جو ہے وہ اپنی بل میں گھسا ہوا تھا. اس نے اس کو کافی جو ہے نا وہ تعریف کی اور کہا کہ بھئی آپ باہر آ جائیں، باہر نکل کے دیکھیں موسم بڑا یہ فلاں فلاں فلاں. بہرحال اس نے اس کو بہلا فسلا کر نا باہر لے کر بلی آ گئی. جب چوہا باہر نکلا، بلی کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی. اس نے جھپٹی ماری نا اس پہ، تو اس کا جو پنجہ ہے وہ چوہے کی دم پر آ گیا، تو دم اس کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب جب دم ٹوٹ گئی تو بلی بھوکی رہ گئی، اس کا شکار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. دوبارہ بلی نے اس کی خوشامد کرنا شروع کر دی. لو تمہاری تو دم بھی ٹوٹ گئی ہے، اور میں تو ویسے ہی آپ کو جو ہے نا وہ ملنے لگی تھی فلاں فلاں. تو اس نے دوبارہ خوشامد شروع کر دی. تو تب چوہے نے کہا کہ بے شک میری دم ٹوٹ گئی ہے، میں لنڈورا ہو گیا ہوں، لیکن جان تو بچ گئی ہے نا میری. تو یہ مثال تب استعمال کی جاتی ہے جب کوئی آپ کی خوشامد کر رہا ہو اور کوئی آپ کو جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہو، تو تب کہا جاتا ہے بخشو خالہ چوہا لنڈورا ہی بلا. اسی طرح ایک اور مثال ہے. اب دیکھیں یہ چند الفاظ کی مثال تھی، لیکن اس کے اندر ایک پورا واقعہ ہے. کچھ لوگ جا رہے تھے سفر میں، ٹھیک ہے، ہم بھی ہیں 5 سواروں میں. اب یہ جو ہے جب کوئی چھوٹا شخص خود کو بڑے اشخاص کی لسٹ میں یا ان میں شامل کرنا چاہ رہا ہو نا، تو تب یہ مثال دیتے ہیں ہم بھی ہیں 5 سواروں میں. 4 گھڑ سوار جا رہے تھے سفر پر، ٹھیک ہے، اور ساتھ ایک کمہار بھی جا رہا تھا. کمہار یا مراسی اب مجھے یاد نہیں، بہرحال وہ گدھے پر تھا. باقی گھوڑے پر تھے اور وہ گدھے پر تھا. تو جب بھی کوئی پوچھتا کہ یہ 4 کہاں جا رہے ہیں، سوری جب بھی کوئی پوچھتا کہ یہ 5 کہاں جا رہے ہیں، تو گدھے والا جواب دیتا تھا، سوری وہ جب پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے تھے، تو وہ گدھے والا کہتا تھا کہ ہم 5 لوگ جو ہیں وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو چھوٹا شخص ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑے لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہے تب یہ مثال دیتے ہیں. اسی طرح ایک ٹیڑھی کھیر والا تو آپ نے سنا ہوگا. اب ٹیڑھی کھیر سے کیا مراد ہے کہ مشکل کام یہ تھا کہ ایک نبینا تھا. اب نبینے کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ کھیر کھا لیں. اس نے کہا جی کھیر کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بتایا ایسی ہوتی ہے. اس کو کیسے کھایا جاتا ہے، اس نے کہا جی اس طرح اس طرح اس طرح. مطلب وہ جو جواب دیتا گیا، وہ جو نبینا تھا اس نے کبھی اس کو دیکھی نہیں تھی، کھیر کبھی کھائی نہیں تھی. تو وہ سوال سے سوال کرتا گیا، اور وہ جو شخص تھا جس نے اس سے پوچھ لیا غلطی سے کہ بھئی آپ نے کھیر کھانی ہے، تو وہ مشکل میں پڑ گیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ آپ کو اگزامپل دی ہیں.
जी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जैसे कि आजकल के हमारे जो हैं वो सियासतदान है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंधों में काना राजा, वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं आपकी जो है वो मेटाफर और सिमिली की तरफ। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको हम कहते हैं सिमिली को तशबीह, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं इस्तारा। जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज की मानद करार देते हैं तो वो तशबीह होती है। मुझे आज भी याद है, एक शेर था जो फर्स्ट ईयर में था, अभी मुझे याद था, अभी मैं बताने लगा तो भूल गया। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी है। ठीक है, गुलाब नहीं है। अगर वो डायरेक्ट कह देता ना कि वो गुलाब है तो वो इस्तारा हो जाता। अब उसने कहा, क्या कहा, गुलाब की सी है, तो ये है तशबीह। जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज की मानद करार देते हैं, उस दोनों के दरमियान में जो मुश्तरका खूबी होती है ना, उस खूबी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना, खूबी की वजह से वो तशबीह कहलाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कमरा आईने की तरह सफेद है। आईना जो है वो साफ होता है, और कमरा जो है उसको आईने की साथ तशबीह दी जा रही है। वजह क्या है, उनकी सफाई, क्लीनेस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कमरा क्या है, आईना है, मैंने ये नहीं कहा कमरा आईने की तरह है, मैंने कहा कमरा क्या है, आईना है। अब मैंने इसको कमरे को डायरेक्ट क्या बोल दिया, आईना। पहले मैंने कहा था आईने की तरह सफेद, तो पहले मैंने उसको तशबीह दी, एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार दिया, वो था तशबीह। अब मैंने डायरेक्ट एक चीज को उसकी खूबी के साथ मंसूब कर दिया, तो वो इस्तारा हो जाता है। जब आप, वंस अगेन मैं इसको आसान कर देता हूं, जब आप किसी चीज को किसी खूबी की वजह से दूसरी चीज में उसके साथ मुंसलिक कर देते हैं, उसे तशबीह का उसे तशबीह कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज की खूबी को डायरेक्ट दूसरी चीज के साथ मंसूब करते हैं तो फिर क्या होता है, वो इस्तारा होता है। जैसे कि मेरा चांद आया। अब ये माँ जो है उसने अपने बेटे को क्या कहा, चांद। अब ये नहीं कहा, अगर वो कहती मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, तो फिर ये क्या होता, तशबीह होता। अब उसने क्या बोल दिया, मेरा चांद आया, यानी कि डायरेक्ट जो खूबसूरती वाली खूबी थी वो चांद में भी है और उसके बेटे में भी है। अब उसने तशबीह नहीं दी, उसने डायरेक्ट अपने बेटे को चांद कह दिया। अब ये इस्तारा हो गया। क्लियर है यहां तक? इस्तारा के मानी है, लुग़वी मानी उधार मांग लेना। ठीक है, इस्तारा के लुग़वी मानी क्या है, उधार मांग लेना। और तशबीह में हम किसी चीज को किसी चीज की मानद उस तरह करार देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंतहाई सिंपल है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है। जी बिल्कुल, हू बहू करार देना जो है वो इस्तारा है। चलो शुक्र है अगर समझ आ गई है तो। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीजें देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
نعیم شیر کی طرح بہادر ہے. اب نا تشبیہ کے آگے کچھ ارکان ہیں. ایک ہے مشبہ، ایک ہے مشبہ بے، پھر ہے جی وجہ شبہ، اور پھر آ جاتا ہے جی حروف تشبیہ. یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ارکان تشبیہ کی. پہلے ہم نے پڑھا تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، اب تشبیہ کے ارکان دیکھ رہے ہیں. مشبہ وہ ہوتا ہے جسے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی کہ نعیم جو ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ مشبہ. ٹھیک ہے. مشبہ بے وہ ہوتا ہے جس کو کسی کے ساتھ سوری جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، یعنی کہ یہاں پہ آپ کا جو شعر ہے وہ مشبہ بے ہے. وجہ شبہ کیا ہے؟ مشترکہ جو صفت ہوتی ہے نا دونوں کے اندر، نعیم اور شعر میں یہ جو بہادری والی صفت ہے نا، یہ ہے جی آپ کی وجہ شبہ. اور حروف تشبیہ جو الفاظ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ کی طرح، یہ ہے جی حروف تشبیہ. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو وہ مشبہ، اور جس کے ساتھ دی جا رہی ہو وہ مشبہ بے، اور جس خوبی کی وجہ سے جو مشترکہ خوبی ہے وہ وجہ شبہ، اور پھر حروف تشبیہ وہ الفاظ جو ملانے کے لیے کام آتے ہیں. جی سمجھ آ گئی بچے یہاں تک؟ ریپیٹ کر دیتا ہوں ونس اگین. نعیم شیر کی طرح بہادر ہے. اب اس میں ہم نے ارکان تشبیہ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں میجر. مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی کہ نعیم کو شیر کے ساتھ دے رہے تھے تشبیہ تو نعیم مشبہ ہو گیا. اب جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کس کے ساتھ دے رہے تھے؟ شیر کے ساتھ، تو شیر آپ کا مشبہ بے ہو گیا. جو خوبی ہوتی ہے نا، جو مشترک صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے تھے وہ بہادری تھی، یعنی کہ جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ شبہ کیا تھی؟ بہادری. اور جن الفاظ سے ہم نے ملایا تھا کی طرح وہ حروف تشبیہ. آئی ہوپ سو کہ اب تو یہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں جی ارکان استعارہ پر. استعارہ اس میں ایک ہوتا ہے جی مستعارے علیہ، سوری اس کو دوبارہ میں لکھ دوں. مستعارے علیہ، پھر ہوتا ہے جی مستعارے منہ. یہ کلاس پھر ختم ہونے والی ہے، ابھی تو ہمارا ٹاپک رہتا تھا، چلو ہم کل کر لیں گے باقی. ایک ہوتا ہے جی مستعارے علیہ، دوسرا ہوتا ہے مستعارے منہ، اور تیسرا ہوتا ہے جی وجہ جامع. اب اس میں نا جس کا استعارہ کیا جاتا ہے وہ ہے مستعارے علیہ، یعنی کہ جیسے میرا چاند آیا، اس میں جو لڑکا تھا نا، جو بیٹا تھا، اس مانگ کا جو بیٹا ہے وہ مستعارے علیہ ہے. مستعارے منہ جس کے ساتھ استعارہ کیا جاتا ہے وہ چاند ہے. ٹھیک ہے. جس کا استعارہ لیا جائے، یعنی کہ چاند کا استعارہ لیا تھا نا وہ مستعارے منہ ہو گیا. اور کس کے ساتھ استعارہ کیا تھا؟ لڑکے کے ساتھ، تو لڑکا مستعارے لے ہو گیا. اور جو ان کے درمیان وہ خوبی تھی، وہ جو وجہ تھی، ٹھیک ہے، وہ تھی خوبصورتی. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ وجہ جامع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بھی 2-3 اس کی ہیں لیکن وہ پڑھنی ضروری بھی نہیں ہے، اور وہ آتی بھی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، وہ کنفیوز کر دیں گی آپ کو. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے کرنا ہے یا اتنا ہی کافی ہے؟ ہاں جی آگے پڑھنا ہے.
اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنی مرضی اردو کو گرامر دیکھ لینا، ہر گرامر والوں نے اپنی مرضی سے لکھا ہوا ہے، کسی نے پہلے فیل کو ڈسکس کیا ہوا ہے، کسی نے کسی چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ہر بندے کا گرامر لکھنے کا انداز آپ کو پتا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، چیزیں سیم ہی رہیں گی۔ چلو ٹھیک ہے جی، بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو بارش آپ انجوائے کریں، اور جو چیز نہ سمجھ آئے پوچھ لیا کریں، گروپ کے اندر وہ چیٹنگ اوپن ہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، کویسچن بھی کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نوٹس وغیرہ بھی کوشش کریں گے ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں۔ ویسے ابھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں رہتی تھی، جیسے کہ بیت الغزل سے کیا مراد ہے، غزل مسلسل سے کیا مراد ہے، تلمیح، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، لغت، نعت، حمد، رباعی، مسدس، قطع، شعر اشوب، ہائیکو، یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں، اصطلاحیں ہیں جو کہ پیپر کے اندر ہر حال میں آتی ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم کل ڈسکس کر لیں گے۔